الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے آن لائن اور آف لائن جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، زید نے کلمہ کی قسم کھا لی کہ جب جب میں نکاح کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی زید کسی عورت سے نکاح کرے گا تو فوراً اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ تو اب اس طرح کی طلاق کلمہ کا کیا حل اور کیا سولوشن ہے؟ بالکل درست بات ہے کہ جب بھی زید کسی عورت سے نکاح کرے گا اس عورت پہ طلاق پڑ جائے گی۔ اس طرح کی طلاق کلمہ کا حضرات فقہائے کرام نے سولوشن اور حل یہ بتایا ہے کہ کوئی فضولی بن کر زید کو بتائے بغیر اس کا کسی عورت سے نکاح کرا دے اور پھر زید کو آ کر نکاح کی اطلاع دے دے کہ میں نے فلاں عورت سے فلاں لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیا ہے۔ پھر زید زبان سے نکاح کو قبول نہ کرے بلکہ عملاً قبول کرے، یعنی وہ مہر وغیرہ دے دے، تو اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ عملی طور پر قبول کرنا مانا جائے گا اور اس عورت پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔ سوال نمبر 2، ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں نے ایک پلاٹ گھر بنانے کے لیے لیا تھا، تقریباً 1 سال ہو رہے ہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، وضاحت فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ جب آپ نے پلاٹ گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، ممبئی سے ایک خاتون سوال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اگر رات میں کچن میں برتن بغیر دھلے اور گندے چھوڑ دیے جائیں تو اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اسلام میں یہ بات کہاں تک حقیقت رکھتی ہے؟ بہن، آپ سے جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ایک بات ہے۔ بس بہتر یہ ہے کہ رات میں برتن دھل کر سویا جائے تاکہ صبح ناشتہ بنانے میں آسانی ہو، لیکن اگر کوئی عورت کچن میں رات میں برتن بغیر دھلے چھوڑ دیتی ہے، گندا چھوڑ دیتی ہے، تو اس سے گھر کی برکت وغیرہ ختم نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 4، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اوٹی، وائناڈ، نینی تال وغیرہ سیر و تفریح کے لیے جانا کیسا ہے؟ کچھ مولانا لوگ منع کرتے ہیں کہ گھومنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے عرض ہے کہ موڈ فریش کرنے کے لیے اور نشاط طبع کے لیے اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے سیر و تفریح کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ حضرات علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے اور اس پر مکمل کتابیں میں لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا سیر و تفریح کے لیے وائناڈ جا سکتے ہیں، اوٹی جا سکتے ہیں، مسوری جا سکتے ہیں، جہاں دل کہے جہاں جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کیا شریعت میں عصر کے بعد لکھنا پڑھنا منع ہے؟ ایسی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے عصر کے بعد لکھنا پڑھنا، مطالعہ کرنا منع نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، دن بھر پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد وہ تھوڑی سی تفریح کر لیا کریں تاکہ ان کا موڈ فریش ہو جائے اور مغرب کے بعد لکھنے پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں ان کو نشاط اور چستی رہے۔ سوال نمبر 6، جب نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں دونوں پیروں کے درمیان کتنا ڈسٹینس اور کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے دوران جب کھڑے ہوتے ہیں تو حالت قیام میں دونوں پیروں کے درمیان نہ بہت زیادہ ڈسٹینس ہونا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اور نہ بہت کم ڈسٹینس ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو۔ بس اتنا ڈسٹینس، اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے کہ انسان بلا تکلف آرام سے کھڑا رہے۔ سوال نمبر 7، ایک بہت اہم سوال ہے کہ اہل بدعت کی مسجد میں امامت کرنا اور حکمت و اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے امام صاحب کا بعض بدعات کا ارتکاب کرنا اسلام میں کہاں تک درست ہے؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ ہر انسان جائز طریقہ اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کا مکلف ہے۔
ناجائز طریقہ اختیار کر کے اصلاح کرنے کا کوئی بھی مکلف نہیں ہے، لہذا امام صاحب جائز طریقے سے جہاں تک لوگوں کی اصلاح کر سکے کریں، ناجائز طریقہ اختیار کر کے امام صاحب کا اصلاح کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا حکمت کو پیش نظر رکھ کر یا لوگوں کی اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے امام صاحب کا بعض بدعات کا ارتکاب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی فتویٰ جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا اور آپ تسلی محسوس کریں گے۔ سوال نمبر 8، ہمارے ایک مسلی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب جو لوگ زمین خریدواتے اور بیچواتے ہیں پھر لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں تو کمیشن لینا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ کمیشن لینا اسلام میں جائز ہے بشرطے کہ بروکر یعنی کمیشن لینے والا تھوڑی بہت محنت کرتا ہو اور وہ کمیشن فکس ہو۔ سوال نمبر 9، چائنا سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ لیز پر زمین لے کر مسلح بنانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ لیز پر زمین لے کر مسلح بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلح کے لیے بالکل پاک زمین ہونی چاہیے، لیز وغیرہ ناجائز طریقے سے زمین لے کر مسلح بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 10، مرد کا گھٹنے سے اوپر نیکر پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں یہ کیا حکم رکھتا ہے؟ مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، لہذا مرد کے لیے گھٹنے سے اوپر نیکر پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل فیشن بنا ہوا ہے، نوجوان لوگ گھٹنے سے اوپر نیکر پہن کر صبح میں واک کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب جمعرات کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ Like, comment, and subscribe.